میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پر گرتے ہیں، اور ساتھ کہتا ہے کیا اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندگی دی جائے گی جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی۔ سورہ یاسین کے آخر میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب یہ باتیں بیان کرتا پھرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جو اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیں۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ محبوب آپ فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی موجود نہیں تھی جس نے تخلیق کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر بھی تخلیق کر لے گا۔ اب تو میٹیریل پڑا ہے، بکھرا پڑا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، نقشہ بھی نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، پلاٹ نمبر بھی نہیں تھا، اور میٹیریل بھی نہیں تھا، تو جس نے یہ عمارت کھڑی کر دی تو اب تو اس کی اینٹیں گری ہوئی ہیں، اس کے اعضاء بکھر گئے ہیں، تو وہ ان بکھرے ہوئے اعضاء کو جوڑنے پہ قادر نہیں ہے جس نے اس کو پیدا کر دیا جب اس کا تشخص تک نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، اس کا نقشہ تک نہیں تھا۔ تو کفار مکہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں آخرت ہم نہیں مانتے، اور وہ اس لیے بھی انکار کرتے تھے کہ اپنی کرتوتوں اور اپنے اعمال بد کی جواب دہی کا انہیں خوف تھا کہ اگر آخرت کو قیامت کو مان لیں تو دنیا کے اوپر تو اپنی چاہت کے مطابق ہم لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اگر آخرت کو مان لے تو پھر تو اس دن میں ہمیں پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا کے اوپر اثر و رسوخ والا شخص طاقت، زور اور زر کے ذریعے سے عدالتوں کو بھی دبایا جا سکتا ہے، تھانے بھی خریدے جا سکتے ہیں، کچہریوں کی بھی بولیاں لگ جاتی ہیں۔ کمزور بندے کی بات ہوتی ہے، طاقتور بندے کی کوئی بات نہیں کرتا، اور وہ ظلم، جور، جبر اور تعدی کا بازار گرم کیے رکھتا ہے اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کی اس زیادتیوں کا بدلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے نا جہاں اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تو نے لوگوں پہ ظلم کیوں کیا، زیادتی کی کیوں کی، اور اگر طاقتور اور زور اور زر والا دنیا پر بھی زیادتی کرتے ہوئے، لوگوں کے حق سلب کرتے ہوئے، لوگوں پر ظلم اور جور و جبر کا بازار گرم کر کے ہمیشہ خلق خدا کو اذیت پہنچاتا ہے اور زندگی گزار دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آخرت کے اندر بھی کوئی ایسا نظم موجود نہ ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے آخرت رکھی گئی ہے، اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں طاقتوروں کا زور اور زر کے بل بوتے پر جو ظلم اور جبر اور جور کا بازار گرم کرنا، لوگوں کے مال ہضم کر جانا، لوگوں کو زیادتیوں کا شکار بنانا، اور غریب اور کمزوروں کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑنا، اور پھر نہ کوئی عدالت انہیں پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی قانون انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، تو پھر ایک تو عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان کو پکڑ سکے اور اپنی گرفت میں لے سکے، اور وہ قیامت کے دن لگے گی جس دن ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت میں پورا پورا تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس لیے بھی انکار کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جو جور و ظلم کا بازار گرم کیا تھا، تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر زندگی تلخ ہو جائے گی، کہ اس کا تو حساب دینا پڑنا ہے، تو وہ انکار سے راستہ تلاش کرتے تھے۔
اب یہ سورۃ الانفطار جو ہے، اس میں قیامت کا نقشہ بیان فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا سورہ التکویر جو اس سے قبل صورت ہے اور سورہ الانفطار، اگر کسی نے دنیا پر قیامت کا نقشہ دیکھنا ہو تو یہ دو صورتوں کی تلاوت کرے۔ یہ قیامت کے منظرنامے کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے آپ نے علماء کرام سے قیامت کی نشانیاں بارہا مرتبہ سنی ہیں، وہ قیامت کی نشانیاں علامات الساعہ الصغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، اور یہ اس صورت کے اندر جو ہیں وہ علامات الکبریٰ ہیں۔ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں کہ ظلم، جور اور جبر بڑھ جائے گا، یہ قیامت کی علامتیں۔ وقت میں برکت نہیں رہے گی، لمحے سمٹ جائیں گے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے، اور گھنٹے ایسے گزریں گے جس طرح ایک آگ لگائی گئی کسی چیز کو، اس کا شعلہ بلند ہوا اور پھر وہ بجھ گئی، تو اس طرح تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزرنے لگے گا۔ اور آج اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی وقت سمٹ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ سال اور مہینے گزر رہے ہیں۔ میں 1 سال قبل آپ کے یہاں آیا تھا، تو 1 سال کے بعد آیا ہوں اور لگ نہیں رہا کہ 1 سال بیت گیا ہے۔ ہم جب بچے تھے، یا کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرمیاں کاٹنی مشکل ہوتی تھی۔ چھٹیوں میں والدین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اب چھٹیاں ختم ہونے کو نہیں جا رہی، دوپہر کاٹنا مشکل ہوتی تھی، اتنی لمبی دوپہر ہوتی تھی، لیکن آج یوں دن چڑھتا ہے اور یوں غروب ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، لمحے سمٹ گئے ہیں، شب و روز تیزی کے ساتھ برق پلٹ رہے ہیں اور زندگیاں سکڑ رہی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیاں یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ یصبح الرجل مومنا و یمسی کافرا، بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے چند سکوں کے عوض میں اپنا دین، اپنا ضمیر فروخت کرے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ پیسہ بن گیا ہے، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، اقدار ہیں سب کچھ، اخلاق عالیہ ہیں سب کچھ، اصول ہیں سب کچھ، ضوابط ہیں سب کچھ، ضمیر کے فیصلے ہیں سب کچھ، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہیچ ہو گئی اور پیچھے رہ گئی، مال و دولت سامنے آ گئی اور یہ سب سے مقدم ہو گئی۔ آپ نے گزشتہ 1-2 مہینوں میں جو منڈی لگی ہے ملک کے اندر، اور جس طرح ضمیروں کے سودے ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ اجتماعی شعور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بدل چکا ہے، اور یہ کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں رہی۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ اقدار پر جانے دے دیتے تھے، لیکن آج اقدار کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ برہنہ پاؤں والے اور بکریاں اور اونٹ چرانے والے یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوں گے، ان کا مقابلہ لگا ہوگا۔ 100 منزلہ عمارت بنا رہا ہے تو دوسرا 110 منزلہ بنا رہا ہوگا، ایک 110 منزلہ بنا رہا ہے، دوسرا 150 منزلہ بنا رہا ہوگا۔ یتطاولون فی البنیان، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے جن کے بدن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اذا وسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور، اہم ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، سمجھ لے قیامت ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب حکومتی خزانے کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اور جب
یہ دور آ جائے گا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، خوش دلی سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جس طرح نماز ادا کرنا اور اس کے لیے پاکیزہ جگہ ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی اس کے مصرف تک پہنچانا اور مصرف کو تلاش کر کے اس تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور پھر زکوٰۃ تقریباً بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر صحیح طرح سے نظم زکوٰۃ قائم ہو جائے اور حقداروں تک حق پہنچنے لگے تو معاشرے کی بہت ساری محرومیوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ارشاد کیا گیا ہے، یہ نماز کی طرح کا فرض ہے، لیکن قرب قیامت کی یہ علامت ہے کہ اس کو تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، مجبوراً یہ زکوٰۃ لوگ دے رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اور آج آپ اس منظرنامے کو بھی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تیزی کے ساتھ ماحول اس سمت پلٹ رہا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنے والدین کی تعظیم کو شعار حیات سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ترجیح بیوی کی بات کو دے رہے ہیں، اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ باپ کی صحبت میں بیٹھنا اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ماں باپ کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے آس پاس بیٹھی ہو۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا وَبَنِينَ شَهُودًا، حاضر باش بیٹے۔ تو باپ کے پاس بیٹے بیٹھے ہوئے ہوں اس کی قربت میں تو وہ جوان رہتا ہے، لیکن اولاد ماں باپ ترستی ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے، وہ جی چراتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور ماں باپ، بالخصوص بوڑھے ماں باپ کے پاس تو اولاد بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور یہ جو مصیبت نئی آئی ہے موبائل کی شکل میں، اس نے تو ہماری خلوتیں بھی پاکیزہ نہیں رہنے دی، ہماری جلوتوں میں بھی جمال نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ مجلسوں کا حسن بھی چھین لیا ہے۔ اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھی بھی ہو تو ان کے پاس حاضر نہیں ہوتی، وہ کہیں اور گھوم رہی ہوتی ہے اور بظاہر وہ ان کے قریب بیٹھی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا کہ اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے گی اور دوست احباب سے ان کا تعلق زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ قرب قیامت کی علامت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری علامتیں قیامت کی بیان فرمائی، اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اور ہم تیزی کے ساتھ ان کا ظہور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کے قرب کی علامات، جنہیں علامات قیامت الکبریٰ کہا جاتا ہے، وہ دجال کا نکلنا ہے۔ اور دجال کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی، ایسے بتایا جاتا تھا کہ اس کا پورا پورا نقشہ بتایا جاتا اور لوگوں کو آگاہ کیا جاتا کہ جب بھی دجال آئے تو یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، 40 دن کے اندر پوری دنیا میں چکر کاٹ لے گا اور پھر حرمین طیبین کا رخ کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اسے حرمین میں داخل نہیں ہونے تھے۔ مدینہ المنورہ میں جرف کے مقام تک پہنچائے گا لیکن آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ پھر 3 زلزلے آئیں گے، تو زلزلے کے جھٹکوں سے جو منافق لوگ ہوں گے وہ مدینہ المنورہ سے نکل کے دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پھر شام پہنچے گا،
اور تباہی و بربادی کا سبب و ذریعہ بنے گا۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہو چکا ہوگا اور وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوں گے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ میرے نام پہ ہوگا اور اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اہل اللہ زمانے کے نیک اور صالح لوگ طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ہاتھ بڑھائیں گے اور انہیں بیعت کا کہیں گے۔ وہ انکار کریں گے تو آسمان سے آواز آئے گی کہ ان کو بیعت کر لیجئے، اور پھر آپ شام آ جائیں گے۔ دجال اپنی پوری جولانیوں میں ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام مہدی تشریف فرما ہوں گے، نماز تیار ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، شرقی مینار پر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جیسے کسی نے غسل کیا ہو اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اس طرح آپ کے بال محسوس ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جب مینار پہ اتریں گے تو پھر کہیں گے کہ میں نے نیچے آنا ہے تو میرے لیے سیڑھی لائیے۔ تو لوگ کہیں گے کہ آپ آسمان سے آگے ہیں تو یہاں بھی آ جائیے، تو کہیں گے کہ نہیں، یہ عالم اسباب ہے۔ تو پھر سیڑھی لائی جائے گی اور آپ اتریں گے، اور حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے اور دجال کے مقابلے میں نکلیں گے، اور اس کے ساتھیوں کو جو دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ 70,000 یہود ہوں گے، ان کو قتل کریں گے۔ آپ کے انفاس کی خوشبو سے دجال یوں پگھلنا شروع ہوگا جس طرح پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور اگر آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے تو وہ پگھل جائے گا، لیکن آپ آگے بڑھ کر کے مقام لد پر اس کو زخمی کریں گے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا پائیدار امن پیدا ہوگا کہ کوئی ظلم اور جبر کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے، انہیں ڈنگ مارنے کی جرت نہیں ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہوا ہے۔ گھاٹ پر بکری اور شیر اکٹھے پانی پی رہے ہوں گے، لیکن شیر کو بکری کو چیرنے پھاڑنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ یوں پائیدار امن پیدا ہوگا، اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جس چھت پر میرے مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ اسلام غالب ہوگا، غلبہ اسلام کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان پر دین اسلام کو جو غالب ہونا ہے وہ عملی ظہور پذیر نقشہ ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور اس منظرنامے کو دیکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جن کا انسانوں کے بس میں مقابلہ نہیں ہوگا وہ ظہور پذیر ہوں گے، اور وہ خشکی اور تری کو اور سبزے کو چاٹ جائیں گے، یہاں تک کہ سمندر اور دریاؤں کے پانی کو جو ہے وہ پی لیں گے۔ اب بہت مشکل ہوگا ان کا مقابلہ کرنا، تو حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو ان کی گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے، پھر زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جو ان کو نوچ کر کے کہیں لے جائیں گے، اور پھر زمین پاک ہوگی، اور زمین اتنا پھر سبزہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دے گا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک انار کو پورا خاندان کھا سکے گا، ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ پورا خاندان اس سے سیراب ہو سکے گا، اور ایک بھینس اتنا دودھ دے گی کہ پورا قبیلہ اس سے سیراب ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں کو فراواں کر دے گا، اور خاص عنایتوں کا حظ
وافر اللہ نصیب فرمائے گا، اور یہ وہ منظر ہوگا کہ اسلام پورا غالب ہوگا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی۔ اسلام کے غلبے کے بعد وہ حضور کے روضہ انور پہ جائیں گے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور پھر میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کہیں گے، یا محمد کہہ کے پکاریں گے، میں قبر سے آواز دوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ تبھی حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا۔ گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے، خالی قبر موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دابت الارض کا ظہور ہوگا، اور ان دابت الارض کے ہاتھ کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تو جب وہ عصا کسی شخص کے ماتھے پہ لگائیں گے تو وہاں روشنی پیدا ہو جائے گی، اور وہ صرف مسلمان کے ماتھے پہ لگائے گا، اور وہ انگشتری کافر کے ماتھے پہ لگائے گا تو وہاں سیاہی پھیل جائے گی۔ تو اس طرح واضح ہو جائے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اس کے بعد کافر مسلمان نہیں ہو سکے گا، مسلمان کافر نہیں ہو سکے گا، اور سورج غروب ہو کے دوبارہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور نصف النہار پہ آ کے پھر دوبارہ ڈوب جائے گا، اور یہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اعلان ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب جو مسلمان ہیں مسلمان ہیں، جو کافر ہیں وہ کافر ہیں۔ اور پھر کچھ وقت یوں گزرے گا، پھر ایک ہوا چلے گی اور وہ بغلوں کے نیچے سے گزرتی چلی جائے گی، سرد ہوا ہوگی جس سے اہل ایمان کو موت آ جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، قیامت کافروں پہ آئے گی۔ تو مسلمان انتقال کر جائیں گے، ایک دخان، ایک دھواں پھیلے گا، 40 دن تک جو ہے وہ فضاؤں کے اندر اندھیرا چھایا رہے گا، دخان پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 خسف ہوں گے، ایک بندہ چلتے چلتے مشرق میں زمین میں دنس جائے گا، ایک مغرب میں دنس جائے گا، ایک جزیرۃ العرب میں دنس جائے گا۔ پھر اس کے بعد قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوگی، اور قیامت کی علامات کا ظہور جب ہونے لگے گا، اسرافیل صور پھونکیں گے تو وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ پہلے تو وہ آواز اتنی تیز نہیں ہوگی، لیکن جو جو تیز ہوتی جائے گی سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، اور پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ خوف قیامت اتنا ہوگا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے پیدا ہوتے بچے کے بال خوف قیامت سے جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اکبر۔ اور پھر آسمان پھٹ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اب آئیے سورہ الانفطار کے اندر اس منظر نامے کو بیان کیا گیا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل کے بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے مردے اکھاڑ کے باہر پھینک دیے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ ہر شے تش تش بام ہو جائے گی، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اللہ مخاطبت فرماتے ہوئے انسان کو ارشاد کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس شے نے غافل کیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا کہ تو مالک کی دہلیز سے ہٹ گیا ہے۔ یہ منظر تو پیش ہونے والا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح پہاڑ اڑتے دکھائی دیں گے، اور عجیب منظر نامہ ہوگا، وہ خوفناک دن آنے والا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بیٹے کو نہیں سنبھالے گی، شوہر بیوی کا حال نہیں پوچھے گا، بیوی شوہر سے جان چھڑاتی پھر رہی ہوگی۔ کیا سخت مرحلے ہوں گے، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔
بڑا سخت دن ہوگا۔ تو وہ سارے منظر نامے کو بیان کرنے کے بعد اللہ مخاطبت کرتا ہے انسان سے، ما غرک بربک الکریم، تجھے مغرور کس نے کر دیا؟ کریم رب سے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ذرا قرآن کے اس لہجے کو ملاحظہ کیجئے۔ یوں بھی کبھی پکارا جاتا ہے باغی کو، سرکش کو، متمرد کو، مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے کو۔ یہ اس کے کرم کے بہتے رنگ ہیں۔ یا ایہا الانسان، او انسان۔ اللہ اکبر، انسان ان سے بھی ہے اور انسان نسیان سے بھی ہے۔ تو پھر یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یا ایہا الانسان، او خود فراموش، اپنے آپ کو بھولے ہوئے، اے خود فراموش، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ اس مالک کی دہلیز کو چھوڑ کے چلا گیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، جس نے تجھے ہموار کیا، فعدلک، تجھے اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے مرکب کیا، تجھے خوبصورت چمکتی آنکھیں دی، تجھے روشن پیشانی عطا کی، تجھے بولنے والی زبان عطا کر دی، تجھے سونگھنے والی ناک عطا کی، سننے کے لیے کان فراہم کیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور جذبات سے بھرا ہوا دل، دھڑکتا ہوا دل تیرے سینے میں رکھا، نظام تنفس سے لے کر نظام انہضام تک، عضلاتی نظام سے لے کر دیگر نظام ہائے جسم تجھے عطا کیے، اور آج تیرا طوطی بولتا ہے، آج تیری قوت کے شہرے ہیں، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، شیروں کو تو نچا لیتا ہے، آج کائنات کو تسخیر کرنے تو نکلا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھ، تو تھا کیا؟ تو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، اس سے پیچھے چلے جائے، تو پانی کی ایک بوند تھی، ایک مہین اور گندا قطرہ تھا، پھر تجھے یہ شکل عطا کی، تجھے کیسا خوبصورت نقشہ دیا، تیری آنکھوں میں کیسے چراغاں کر دیا، تجھے بولنے والی کیسی زبان بخشی، آج تیری شوخی گفتار کے تذکرے ہیں، آج تیری آنکھوں کی چمک کائنات کی رنگینیوں کو سمو لیتی ہے، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کی ایک کائنات آباد کر دی گئی ہے، آج تجھے ذائقوں کا جہان سمیٹ کر کے تیری زبان پہ رکھ دیا گیا ہے، آج تیری ملک میں کائنات کی کتنی چیزیں ہیں، کائنات کو مسخر کرنے کے لیے آج تو نکلا ہے۔ ذرا پلٹ کے ماضی میں دیکھ، تو ہے کیا اور تجھ کو اس نے کن کن کرم نوازیوں سے، ذرا پلٹ کے دیکھ تو کتنا کمزور ہے۔ آج اگر وہ تیرے بدن سے روح چھین لے تو بتا، یہ سوائے مٹی کے تودے کے اور کیا ہے تیرا 6 فٹ کا وجود؟ تیرے پاس ہے کیا؟ قوت گویائی چھین لے، وہ تجھ سے قوت سامعہ چھین لے، تیری آنکھوں کا نور اچک لے، تو پوری دولت بھی تو لگا دے تو وہ نور واپس نہیں لے سکتا۔ اوناسس نامی ایک شخص گزرا ہے جو دنیا کے وہ ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں، کسی زمانے میں اس کا نام رہا، یونان کا تھا، تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوا ہے، ادھر تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی، اللہ اکبر، لیکن اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا، تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کر دیتا تھا، اس نے جب کھولنی ہوتی تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھول دیتا۔ تو کسی نے اناسس سے پوچھا، تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا، اس کے لیے اگر تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت صرف کرے گا؟ اس نے کہا، ساری دولت جھونک دوں گا، کاش میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو احساس اب ہوا ہوگا کہ یہ آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہوتا، اس کا کبھی بل جو نہیں آتا، کبھی پوچھا نہیں ہے کہ یہ نظام ہے، اس کا بل دو۔ کیا کتنے نظام اللہ نے ہمارے اندر رکھے، ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ تو کہا، انسان تو مغرور کس بات پہ ہے؟ اللہ اکبر، تجھے ناز کس بات پہ ہے؟ ایک بادشاہ بیٹھا تھا تو ایک فقیر آ گیا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اس نے کہا، جاؤ موج کرو، تم آ جاتے ہو کہیں سے منہ اٹھا کے، تمہیں کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کیا ہے۔ یہ خادم
آبنوسی پنکھے لیے یہ ہوا دے رہے ہیں، یہ تخت بچھا ہوا ہے، یہ کیا رنگوں اور نور کی دنیا ہے جو میرے سامنے آباد ہے، اور یہ پوری راجدھانی ہے میری، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو، جاؤ کام کرو۔ فقیر چلا گیا۔ ایک دن بادشاہ شکار کو نکلا، تو کسی شکار کے پیچھے چلا تو شکار کہیں دور نکل گیا، اور بادشاہ کا گھوڑا بھی اس کو کسی دور ایسے علاقے میں لے گیا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو وہ وہاں بیٹھ کے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک فقیر آ نکلا اور اس نے پانی پکڑا ہوا تھا چھاگل میں، اور کہا کہ پانی لے لو، پانی لے لو۔ تو اس نے دیکھا تو جان آ گئی، اس کو آواز دی، کہا مجھے پانی دو۔ کہا کتنے کا لوگے؟ کہا میں بادشاہ ہوں۔ کہا میں مفت نہیں بھیجتا، میں تو کاروباری شخص ہوں اور پانی کا جو ہے وہ سوداگر ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ دینے کو ہے تو پانی لے لو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، لیکن کچھ ہے تمہارے پاس؟ سارے یہی بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں بتاؤ کیا دوں، لکھ دیتا۔ اس نے کہا آدھی سلطنت لکھ دو۔ اس نے سوچا اگر پانی نہیں ملتا تو ساری جائے گی، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے لکھ دیا کہ آدھی سلطنت تمہارے نام کی۔ اس نے چند گھونٹ پانی کے دے دیے۔ اب جب پیاس کی شدت تھی، جلدی جلدی پانی پینے لگا، تو وہ پانی جو ہے وہ سینے کو لگ گیا، تو پھر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں حکیم بھی ہوں، اور کہو تو علاج کر دوں۔ کہا کہ ضرور کیجئے۔ کہا اس کے لیے بھی آدھی سلطنت لگے گی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ علاج نہیں کرتا تو میں جان سے جاؤں گا، تو سلطنت بھی نہیں رہے گی اور زندگی بھی نہیں رہے گی۔ اس نے باقی آدھی بھی لکھ دی، تو وہ قبالے کے اوپر اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی اور اس کا علاج کر دیا، اور فقیر چلا گیا۔ بادشاہ واپس آیا، تخت پہ بیٹھ گیا، یہ قصہ کہانی بھول گیا۔ ایک دن دوبارہ وہی فقیر جو پہلے والا فقیر تھا، اسی بیس میں دوبارہ آیا، اور اس نے پھر اس کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ زندگی دنیا، یہ تخت و تاج عارضی ہے۔ تو اس نے کہا جا کام کر، یہ تخت و تاج یہ تجھے کیا پتا؟ تو اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے وہ قبالہ نکالا۔ اس نے کہا یہ پہچانتے ہو؟ تو بادشاہ کے طوطے اڑ گئے۔ کہا تیری سلطنت کی قیمت صرف 2 گھونٹ پانی، جس پہ تجھے غرہ ہے، جس پہ تجھے ناز ہے، صرف اس کی قیمت 2 گھونٹ پانی۔ یہ تخت و تاج، یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ ماڑیاں، یہ عالی مرتبت بنگلے، یہ بڑے بڑے پلازے، یہ بڑے اونچے اونچے عالی نسب گھر، یہ کاروبار، یہ بینک بیلنس، یہ پھیلے ہوئے سلسلے، یہ سب ختم ہو جائے جب سانس اندر گئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ باہر نہ آنے دے، اور باہر والی سانس اگر اللہ اندر نہ جانے دے تو کیا کر سکتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے کریم رب سے غافل کس نے کیا؟ دولت وہ آج ہے کل نہیں، حسن 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جوانی آج ہے کل نہیں ہوگی، اقتدار آج ہے کل تو اس اقتدار کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ تو پھر ناز کس بات پہ ہے؟ وہ چیز تو بتا، اس کا نام تو بتا جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا، جو تیرا خالق لگتا ہے۔ دیکھ رشتہ کتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اچھا ذرا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، آپ کی اگر توجہ ہو تو کہا اے انسان تجھے کس نے مغرور کر دیا؟ کس سے؟ بے رب کا، جو تیرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کہنا ہی کافی تھا، لیکن جو ہے وہ مخاطبت کی جو ضمیر ہے، اس میں جو اپنائیت ہے، اللہ اکبر، یہ کھینچ لیتی ہے بندے کو، وہ سجدے میں گر جائے مالک کی چوکھٹ پہ آ کے۔ اس کی رحمت باغی کو، سرکش کو، متمرد کو، اس کی دہلیز کو چھوڑ کر بھاگنے والے کو آواز دے رہی ہے، او بھاگ کر جانے والے آجا، تجھے تیرا رب پکار رہا ہے۔ ما غرک بربک، اور پھر دوسری صفت کیا لگائی؟ الکریم، وہ رب جو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کریم رب کو چھوڑ کر کے تو بھاگ رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا کہی؟ الذی خلقک،
دیکھ وہ تیرا خالق بھی لگتا ہے، اس نے تجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ جس نے تجھے دستے قدرت سے بنایا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تیری آنکھوں میں نور بھرا، تجھے جوانی دی، قد رانا بخشا، چوڑی پیشانی دی، تیرے کانوں میں شنوائی کی قوت رکھی، بولنے کا سلیقہ دیا، چلنے کا طریقہ دیا، ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا، نظام تنفس سے نظام انہضام تک تجھے کیا کچھ اس نے نہیں دیا۔ اسی کا در چھوڑ کے ناشکرے بھاگ گیا ہے۔ آج تو دنیا کے اوپر اگر کوئی سخت ٹھٹھرتی سردی میں کوئی گرم چائے کی پیالی پلا دے تو بندہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا کہ اوکھے ویلے جب میرا بدن کپ کپا رہا تھا تو اس نے گرم دودھ کا پیالہ مجھے دیا تھا، اس نے چائے کی پیالی مجھے پلائی تھی۔ ساری زندگی نسلی لوگ اس کو نہیں فراموش کرتے، تو جس رب نے اتنا کچھ دیا اس کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، وہ شے تو بتا جس کے بل بوتے پر تو نے رب کو ہی چھوڑ دیا ہے، اپنے خالق کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہاں فرمایا وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ خالق کا اور مخلوق کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اس کی ایک تمثیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پر اس پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ جو الفت اولاد کے ساتھ ماں رکھتی ہے، اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے گندے کپڑے بھی دھونے پڑے اور جھاڑو دینا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کہ میں اپنی اولاد کا پیٹ پال سکوں، اس کو آسودہ رکھ سکوں۔ دکھ جھیلتی ہے، تکلیفیں گوارا کرتی ہے، مشکلیں سہتی ہے، خود بھوکی رہ لیتی ہے، پیٹ کاٹ لیتی ہے، لیکن اولاد کے لیے آسودگیاں فراہم کرتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اولاد کو اپنی ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہے؟ ماں اتنی محبت کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیلتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں کتنی مشکلات سہ کر کے اولادوں کو کھڑا کرتی ہیں۔ اولاد کے ساتھ ماں کا اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو بس میرے اس جملے کو جو سورت کا نقطہ عروج بھی ہے، عمود بھی ہے، فرمایا کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ جس ماں نے اولاد کو جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا۔ ماں خالق نہیں ہے، ماں جنم دینے والی ہے، تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ تو اس شخص کو احسان فراموش بولتے ہیں جو ماں کے احسانات کو بھلا دے۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا اور پوچھتا ہے کہ جناب حالت یہ تھی کہ اگر زمین پر گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جائے کسی پتھر پر تو گرمی کی شدت اتنی تھی، ان تپتے ہوئے پتھروں پر وہ گوشت کا ٹکڑا بھی بھن کے کباب بن جائے، اس حالت میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کے حج کروایا ہے، کیا میں نے ماں کی محبتوں کا بدلہ دے دیا؟ تو جواب آیا، تیری پیدائش کے وقت جو اس نے درد سہا تو ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ تو ماں اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے اور اس کا اتنا گہرا اور گوڑا تعلق ہوتا ہے، تو جب اولاد اس ماں کو چھوڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں کتنا احسان فراموش ہے، اور جو خالق ہے اور جو خالق کے حضور جھکنا نہیں جانتا اور اس کو فراموش کر دیتا ہے، اس سے ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے مر جانا انسان، قتل الانسان، یہ قتل ہو جائے، مر جانا انسان، ما اکفر، کتنا ناشکرہ ہے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے حضور سجدے کی اس کو فرصت نہیں ہے۔ مؤذن اذان پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ رب کا نمائندہ بن کر کے اس کو آواز دے رہا ہے اور یہ راحت کی نیند سو رہا ہے۔ ذرا سوچ، یہ راحت کی نیند دی کس نے؟ جس بستر پہ لیٹا ہے، یہ بستر کس کے کرم سے تجھے نصیب ہوا؟
اگر تیری نیند اچک لے تو زمانے بھر کے اطباء اور ڈاکٹروں سے کہے کہ مجھے نیند کا ایک جھونکا چاہیے، ساری دولت خرچ کر دے، نیند کا ایک جھونکا نہیں خرید سکتا، اور آج اس مالک کے لیے رات بھر سونے کے باوجود بھی تو مسجد میں اٹھ کر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ناشکری کی انتہا ہے۔ تو آواز آتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ فرمایا یہ کیوں ہے ایسا، یہ رویوں میں ناشکری کیسے آ گئی؟ کہا اس لیے ناشکری آئی کہ یوم آخرت کی تکذیب ہے۔ جب آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا یا اس کی نفی کر دی جائے گی تو پھر انسان پرواہ چھوڑ دے گا، وہ سمجھے گا کہ میں جو ہوں از خود ہی ہوں، اور جو بھی کروں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ فرمایا آخرت کی تکذیب، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم آخرت سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، ہم نے تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے، کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ کوئی چیز بھی ترک نہیں کر رہے، اور کل قیامت کے دن وہ سارا پرچہ دفتر، وہ سارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش ہوگا، تمہارے رب کے حضور اس کو لے کر کے تمہیں پیش ہونا ہوگا، اس کا وزن ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دن پھر پچھتاوے سے کیا فائدہ ہوا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی۔ لیکن اس دن کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو، آج کا پچھتاوا مجھے اور آپ کو آخرت کی طرف لے کے بڑھ جائے گا اور ہمیں توبہ کے راستے پہ لے جائے گا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے، روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے یاد الہی سے غافل ہو کے گزارے وہ بھی کیوں گزار دیے، وہ بھی یاد الہی میں بسر کیے ہوئے ہوتے۔ تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اللہ جل شانہ ان کو نوازے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اس جزا کے دن اس جہنم کی آگ میں ان کو جھونکا جائے گا اور اس کی آگ کی تپش محسوس کر رہے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس جہنم سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے، فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو جیلوں کے دروازے توڑ کے قیدی بھاگ جاتے ہیں، اثر رسوخ والے جیلوں کے اندر جو ہے وہ سہولیات حاصل کر لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے بھی آسودگی سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو اس جیل سے بھاگا جائے گا اور نہ وہاں کوئی آسودگی ہوگی۔ وہ سخت ترین ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ الاعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا وہ ایسی سختی کے لمحے ہوں گے بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو پھر اس آگ میں جینا کوئی جینا ہوگا، اور وہ آگ اس آگ کے بدلے میں 70 گنا تیز ہے، اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور اے مخاطب تو جانتا ہے وہ جزا کا دن قیامت کا دن ہے کیا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں ہاں جانتا ہے کہ وہ دن کون سا دن ہے۔ اللہ تکرار کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہا ہے، غفلت کے پردے چاک ہو جائے، انسان غفلت سے نکل آئے اور دیکھے کہ وہ آخرت کا دن آنے والا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی، کسی چیز کی ملک کسی کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو بچا سکے، چھڑا سکے، سفارش چل جائے۔ اس دن کوئی جو ہے وہ کسی کا تعلق کام آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شفاعت بھی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صالحین کی، وہ بھی اذن الہی سے۔ اللہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کی مالک نہیں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔
سارے معاملے اسی کے دستے قدرت میں ہوں گے، تو کون ہے جو اس دن سے فرار حاصل کر پائے گا؟ آج آنکھیں بند کر کے غفلت کی چادر اوڑھ کر کے ہم بھلا دیں، فراموش کر دیں آخرت کو، تو کیا اس سے آخرت آنے والی نہیں ہے؟ کیا اس سے موت سے بچ جائیں گے؟ بلی کو دیکھ کر کے کبوتر آنکھیں بند کر کے وقتی طور پہ جو ہے وہ آسودگی میں آ جاتا ہے کہ میں اس کی نظروں سے چھپ گیا ہوں، لیکن یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بلی کے خونی پنجے اس کے بدن کو چیر رہے ہوتے ہیں، اس کا کلیجہ توڑ رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پتا چلتا تھا کہ میں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا، میں اس کے خونی پنجوں سے نہیں بچ پایا۔ آج ہم غافل ہو کر کے آخرت کو فراموش کر کر کے دنیا کے اندر ایسے کھب کے کہ کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے اور آخرت کو بھلا دیں، لیکن جب موت آئے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہم اس سے بچ پائیں گے؟ تو میرا رب سورہ الانفطار کے اندر قیامت کا نقشہ بیان کر کے ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ تمہارے پاس موقع ہے، زندگی کی سانسیں اب بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی یہ ڈوری لٹک رہی ہے، اب بھی توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ آ جاؤ اور غفلت کی چادریں پھاڑ دو اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے در پہ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ، تاکہ تمہاری زندگیاں اس نور سے منور ہو جائیں اور صالحیت کے اجالوں میں اپنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ اور عزم کرو۔ ہمیشہ غفلت میں زندگی گزار کر کے اپنا ہی نقصان نہ کرو، بلکہ اپنی بھلائی کا سودا کرو اور آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارگاہ عزتی میں میری دعا ہے کہ اللہ اس عالی شان مسجد کو قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونقیں سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو جزا دے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ لوگ جو دور و نزدیک سے چل کے اس مسجد کی رونق اور بہار کا سامان بنتے ہیں، اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بہاریں مقسوم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانا، اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دے، ماہ سیام کی برکتیں ہماری روحوں میں جذب کر دینا، ہمارے من ستھرے کر دینا۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا، اس کی رونقیں سلامت رکھنا۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اے اللہ، تیری پاکیزہ کتاب سے سورہ انفطار کا جو درس ان دوستوں کے سامنے رکھا گیا، اللہ اس کی تاثیر ہماری روحوں میں جذب کر دینا اور ہمیں آخرت کے لیے عملی تیاری کی توفیق عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی